پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی مراد سعید اور علی خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ ایک ساتھ اور پکڑ لیں۔ علی محمد صاحب، مراد سعید صاحب یہ بتائیں کہ ارسلان ابتہار کی جانب سے جو عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی لینے کے لیے درخواست آئی ہے، کیا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ نے بھی میاں نواز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی حاصل کرنے کے لیے رجوع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پہلے ہم آپ کو بریف کریں گے کہ آج ہم کس مقصد سے آئے تھے۔ الیکشن کمیشن میں ہم نے ایک اپلیکیشن اپنا جمع کیا ہے جس میں ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے ان کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو الیکشن کمیشن کے، آپ جب الیکشن کینڈیڈیٹ بنتے ہیں، الیکشن کے لیے جاتے ہیں، امیدوار بنتے ہیں، نامینیشن پیپر آپ کے ہوتے ہیں، تو سرٹیفائیڈ کاپیز ہم نے ڈیمانڈ کی ہے۔ سرٹیفائیڈ کاپیز ہم نے ڈیمانڈ کی ہے، وہ بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت پارلیمنٹرین ہمارا حق ہے، ہم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ اس کی ہم نے کون سے دلائل دیے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلے کہ سپتمبر 1993 میں لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا، سول اینڈ کرمنل لائبلٹیز لگی تھی، سزا سنائی گئی تھی نواز شریف صاحب کو، اور پھر اس کے بعد پنجاب حکومت کو کہا بھی گیا تھا کہ اس کیس کو، اس کی تفتیش ہونی چاہیے، آگے اس پہ انکوائری ہونی چاہیے، لیکن چونکہ پنجاب میں ان کی حکومت ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی ان کی حکومت رہی ہے تو انہوں نے اس کیس کو آگے نہیں بڑھایا، لہٰذا 1993 میں اس وقت کے جسٹس عبد المجید تیوانہ صاحب نے جو فیصلہ محفوظ کیا تھا اس کا ہم نے حوالہ دیا ہے۔ اس کے بعد ایک کتاب جس کا نام اپسیٹ 2008، اس میں رائٹر لکھتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے مشرف کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جس میں انہوں نے قوم سے بارہا وہ کہتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، بلکہ قوم سے جھوٹ بولتے رہے، جو کہ 62-63 کی خلاف ورزی ہے، اور اس میں وہ آ جاتے ہیں۔ وہ قوم سے جھوٹ بولتے رہے کہ میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، اور پھر قوم کو یہ بھی بتایا گیا کہ میں نے 5 سال کا معاہدہ کیا، تو اس کتاب کا بھی ہم نے حوالہ دیا ہے، اپسیٹ 2008، اس میں رائٹر نے چیزیں لکھی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے مہران بینک سکینڈل آپ کے سامنے ہے، علی اصغر خان کا جو پٹیشن تھا، اس وقت جس طرح کی آئی بنائی گئی، ان کو پیسے دیے گئے، اس کا بھی ہم نے حوالہ دیا ہے۔ اور اس کے آگے جا کے 5/4/2013 کو آواز اور جنگ میں ایک خبر آتی ہے کہ نواز شریف صاحب ڈیفالٹر ہے۔ 5/4/2013 کو آواز اور جنگ میں خبر آتی ہے کہ نواز شریف صاحب ڈیفالٹر ہے اور نیب کی طرف سے، تو اس کا بھی ہم نے حوالہ دیا ہے۔ تو اب 62-63 کا جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں انہوں نے قوم کو جھوٹ بولا ہے، لہٰذا ہم یہ یقین ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب جو اس وقت کے ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، وہ اس پارلیمنٹ کا کے امیدوار یا رکن نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد ڈیفالٹر کا اگر آپ دیکھیں تو باقی لیگل آسپیکٹ سے علی محمد خان آپ کو بریف کریں گے، لیکن آپ آگے جا کے تو ڈیفالٹر کے حوالے سے جو آرٹیکل 63 میں کہا گیا ہے تو اس کا بھی ہم نے حوالہ دیا اور اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ اس کے بعد چند چیزیں جو ہم یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلے کہ ہم کسی کی ذات پہ گن نہیں اچھالنا چاہتے، کسی کی ذاتی زندگی میں ہم دخل اندازی نہیں کرنا چاہتے، اور نہ ہم یہاں پہ کیم بارکر کی کتاب کا حوالہ دینے آئے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، اور یہ جو حکمران ہے ان کو اپنے آپ کو عوام کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے، کسی کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب نے اپنے ورکرز کو اور خود جو درس دیتے ہیں وہ یہی دیتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے جو عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے وہ کسی نے لوٹا ہے تو اس کے اوپر ہم انگلی اٹھائیں گے۔ جنہوں نے کرپشن کی ہے، جنہوں نے اختیارات کا، جو کہ سپتمبر 1993 میں جو ڈیسیجن آیا تھا جس کا ہم نے حوالہ دیا اور آپ کو وہ ڈیٹیلز ہم نے دیے بھی ہیں، اس کا حوالہ دیا، تو اس میں اختیارات کا غلط استعمال ہوا تھا، اس کا بھی ہم نے حوالہ دیا ہے۔ تو لہٰذا تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت کے پرائم منسٹر جناب محمد نواز شریف صاحب 93 کا ڈیسیجن، اپسیٹ 2008، مہران بینک سکینڈل، علی اصغر خان سکینڈل، اور اس کے علاوہ نیب زدہ ہے، ڈیفالٹر ہے، 5/4/2013 کی جو خبر ہے،
اس کے مطابق وہ نااہل ہو سکتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں باقی جو لیگل طریقہ کار ہوگا انشاءاللہ ہم لیگل بیٹل لڑیں گے اور آخر تک اس کیس کو لے کے جائیں گے. آج ہم نے الیکشن کمیشن میں اس کے لیے درخواست دی ہے جو کہ ہمارا حق ہے اور اس کے آگے جو لیگل پروسیڈنگز ہوگی انشاءاللہ ہم وہ بھی کرتے جائیں گے. یہ بتائیے گا کہ نواز شریف نے 120 سے الیکشن لڑا تو ریٹرننگ بہت سے اعتراضات اٹھائے گئے اور انہی کیسز کا ذکر کیا گیا تھا لیکن ایک منٹ کر دیے تھے. ان کے اعتراضات مسترد انہوں نے کیے تھے اور اسی بنا پہ ہم آج آئے ہیں کہ ہمارا خیال وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو جب ریفرنس بھیجتے ہیں الیکشن کمیشن کو تو وہ بھیجتا ہے قومی اسمبلی کا اسپیکر. ہم اسپیکر ایاز صادق صاحب کے پاس جائیں گے اور ان کو یہ کہیں گے کہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں وہ اب صادق اور امین نہیں رہے. دیکھیں آرٹیکل 62 جو ہے آرٹیکل 62 کے 3 انتہائی اہم کلازز ہیں. سب سیکشن ڈی ای اور ایف میں جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں رائٹلیس نہیں رہے, سیگیشیس نہیں رہے, آپ جو ہیں آپ ایکسٹراویگنٹ ہو گئے ہیں. تو ان باتوں کو ہم اٹھائیں گے اور موجودہ باتیں بھی اس میں اٹھائیں گے. ایکسٹراویگنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ حد سے زیادہ اخراجات کرتے ہیں. امین نہ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے جو کاغذات تھے اس میں چھپایا کہ آپ کے خلاف کیسز تھے یا آپ ڈیفالٹر رہے یا نہیں رہے, یہ چیزیں آپ نے چھپائیں. اور ہم بالکل مورل ٹرپیچیوڈ والی ان باتوں پہ, بلو دا بیلٹ والی باتوں پہ, ذاتی زندگی کی طرف نہیں جا رہے. ہم ان کی ان خدمات کی طرف جا رہے ہیں جو بحیثیت وزیر اعظم یا بحیثیت اپوزیشن لیڈر یا بحیثیت اتنے بڑے لیڈر ہونے کے انہوں نے جو غلط کام کیے ہیں. جس طرح حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان جاتے ہوئے اپنے بیٹے حسین نواز کو وہ انگلینڈ سے بلا کے ادھر ہندوستان میں جندال جو سٹیل کا بہت بڑا بیوپاری ہے اس سے ملایا گیا. کیا یہ حضرت عمر فاروق, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے طریقے کار پہ چل رہے ہیں کہ اپنے عہدے سے اپنے خاندان کو فائدے دے رہے ہیں؟ علی محمد صاحب ایک چیز یہ سرٹیفائڈ کاپیز بعد آپ کو بہت ساری چیزیں بھی نقاب ہو جائے گی, چاہے وہ پاکستانی عوام کے ٹیکس کا پیسے ضائع کرنا ہو, بیرون ملک دورے ہو, جن چیزوں کا ذکر نہیں ہوا وہ ساری چیزیں کو مہربانی ایک سے خراب ہوا جھگڑا ان کے ساتھ ہوا, آپ کے خلاف ہوا ہے اور آپ نواز شریف کے خلاف گئے, یہ کیا وجہ سے؟ دیکھیں آپ کو میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ نواز شریف صاحب کو میری درخواست یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت دی ہے تو آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ اپنے عہدے سے آپ اس سے انصاف کرتے, لیکن آپ نے جنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. لیکن یہ جو آج ہم آئے ہیں, آج کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم موجودہ وزیر اعظم سے پوچھیں کہ کیوں اپنے بیٹے کو یہ فائدے دیتے ہیں, کیوں پرانے کیسز میں چھپائے, کیوں ڈیفالٹ جو ہوئے تو پیسے جو ان کو دینے تھے ابھی تک وہ ادا نہیں کر سکے, کیوں وہ صادق اور امین اگر نہیں رہے تو یہ آپ کا بھی حق ہے اور ہمارا بھی حق ہے. اس کا کسی اور معاملے سے کیا تعلق؟ سر یہ ایک سال بعد کیوں خیال آیا جبکہ نواز شریف تو ایک سال پہلے الیکشن لڑ کے آئے تھے؟ بیسیکلی ہے کہ ایسے کلیئر کرتے ہیں جی 1993 کے جس کیس کا حوالہ دیا یہ 1993 پی ایل ڈی 1993 کا کیس ہے لاہور ہائی کورٹ کا, جسٹس ٹیوانا صاحب کا. اور اس میں دیکھیں اس میں انہوں نے کیا یہ کہ جب ججمنٹ آئی اور انہوں نے کہا کلیئر, اس میں بڑی ڈیٹیل میں گئے کہ انہوں نے مس اپروپریشن کی, مس یوز آف پاور کیا. اور یہ آتا ہے ڈائریکٹلی آرٹیکل 63 کا سب سیکشن ایچ جو ابھی آپ کا 18ویں ترمیم کے بعد انٹر ہوا ہے. آرٹیکل 63 کا سب سیکشن ایچ وہ ان کو ہٹ کرتا ہے. اور باقاعدہ ہائی کورٹ کے جو جج صاحب تھے آنریبل, انہوں نے اس وقت کی پنجاب گورنمنٹ کو کہا تھا کہ این ٹی جو کرپشن ادارے ہیں ان سے اس کی انویسٹیگیشن کرائیں اور یہ معاملات کو آپ آگے لے کے جائیں. لیکن وہ وقت ہو گیا 1993 ہو گئی اور آج 20 سال سے زیادہ ہو گیا اور آج تک پنجاب گورنمنٹ نے اس پہ عمل نہیں کیا. سر یہ ایک سال یہ بتائیے یہ جو بیٹی ہے عمران خان صاحب کی وہ اڈاپٹ وہاں پہ ایکسپٹ کی ہوئی ہے امریکہ میں, اب یہاں پہ کیوں چھپا دی تفصیلات؟